ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل ليلة منها بصيام ليلة القدر بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 16 جون 2023 26 ذوالقعدہ 1444 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ یہ آنے والے دن ایام حج ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 سے لے کر 13 تک کے یہ دن، اور بالخصوص 10ویں ذی الحجہ تک کے یہ دن اور یہ ایام دین کی تعلیمات میں اور تاریخ انبیاء میں، تاریخ اسلام میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کی نسبتیں یہ اللہ کے ساتھ، شاعر اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کی قربانیوں اور اعمال کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، تعظیم و تشریف اور تکریم رب العالمین اور اس کے حکم کی فرما برداری کے ساتھ یہ دن اور رات جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ دن پوری امت مسلمہ کی تربیت کے دن ہیں۔ ان کے اندر سے نفسانی خواہشات، شیطانی اثرات، منکرات اور برائیوں کو ان کے دل و دماغ سے اور ان کے ذہن سے اور عمل سے نکالنے کا ایک پورا ماحول رب ذوالجلال فراہم کرتے ہیں کہ اپنے اجتماعی ماحول سے، اپنی اجتماعی کاوشوں سے، اپنے دینی تعلیمات اور ان کی تربیت اور ان کے اثرات سے نئی زندگی کے سانچے بناؤ، اپنی زندگی کے کد و کاٹ پیدا کرو۔ آج جو ہمارا کد و کاٹ ہے یہ بیماریوں کا شکار، گھن زدہ، دیمک زدہ، سود زدہ، اخلاق سے باختہ، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والا عمل، ایک دوسرے سے دور رہنا، ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا، یہ انسانوں کے شایان شان نہیں، مسلمان کے شایان و شان بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان ایک بڑی تربیت یافتہ جماعت کا نام ہے، جس کا دل و دماغ اللہ کی محبت سے، اس کی عظمت سے اور اس کے احکام کی اطاعت سے سرشار رہتا ہے۔ اس لیے یہ 10 دن پوری امت کے لیے تعلیم اور تربیت کے ہیں، ان کے اخلاق کی بلندیوں کے ہیں، ان کے ذہنوں کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی تعلیم سے اور اس کی فرما برداری کے جذبوں سے سرشار کرنے کے ہیں۔
لہٰذا اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ دین حق کی نسبتیں نصیب فرمائی ہیں، اس لیے یہ 10 دن عبادت کے اعتبار سے بڑے پسندیدہ دن ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، اللہ کو دنوں میں سے سب سے محبوب اور پیارے دن جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ عبادت نام ہے کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے قریب آ جائے، اپنے رب کے درمیان کے فاصلے ختم کر لے، اپنے اوپر ہر غیر کا اثر اور نقش مٹا کر اللہ کی عظمت، بڑائی، اطاعت، محبت، فرما برداری کا نقش پیدا کر لے، اسی کا نام عبادت۔ نہ کسی کا خوف ہو، نہ اس کو کسی سے لالچ ہو، نہ کسی اور کے سامنے سجدہ ہو، نہ کسی اور کے حکم کی غلامی ہو، نہ کسی اور کی فرما برداری ہو۔ یہ دن اللہ کی عبادت کے ہے کہ اللہ کی عبادت سے سرشار ہو کر یہ دن اور رات گزارو، اس کے لمحات اور اوقات کو اللہ کی عبادت سے اپنے دل و دماغ کو متاثر کرو۔ اور سب سے بڑی عبادات میں سے عمومی طور پر ایک تو روزہ اور دوسرا نماز، یہ اور تیسرا ذکر، یہ بڑی عبادتیں ہیں جو انسان کو ذہنی طور پر، نفسی طور پر انسان کو بلندی عطا کرتی ہیں، بیماریوں سے نجات دلاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا ایک تو اس میں روزہ رکھ کر نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو، اس لیے اس کا جو روزہ ہے یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے 9 دنوں میں سے ہر دن کا، بلکہ 8 دنوں میں سے 10ویں کو تو روزہ نہیں ہوتا، اور 9ویں کے ذی الحجہ کا روزہ وہ الگ سے فضیلت رکھتا ہے، الگ سے اپنا مقام رکھتا ہے۔ اور باقی جو 8 دن ہیں فرمایا ہر دن کا روزہ یہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 سال روزے رکھے، اس کے نفس میں روحانی طور پر جو ترقی پیدا ہوگی وہ ذی الحجہ کے 1 روزے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا اس کا ہر روزہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، یہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ وَيَعْدِلُ قِيَامَ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہر رات کا قیام، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، اور ان چیزوں میں گزارنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لیلۃ القدر میں جو قیام کر کے انسان کو ترقی ملتی ہے، قرب الہی ملتا ہے، اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، فرمایا یہ اس کے برابر۔ تو اب یہ لیلۃ القدر کا قیام اور پورے سال کی عبادت کے اثرات 9 دنوں کے اندر پورے سال کی تیاری گویا کرنی ہے۔ ادھر رمضان کا مہینہ وہ اپنے اثرات رکھتا ہے، اور ادھر یہ ذی الحجہ کے 10 دن یہ اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں انسانوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اس لیے فرمایا ان دنوں کو قیمت اور قدر جانو، ان میں کثرت سے ذکر الہی پیدا کرو۔ اب نماز سے اور ذکر سے، تلاوت قرآن سے انسان کے لیے نور اور روشنی پیدا ہوتی ہے، تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے، انسان اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت حق دو، بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کی، یہ نظریہ اور یہ تعلیم پیش کرو، اور جاتے وقت تمہیں کس جذبے سے سرشار رہنا ہے، وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي،
یہ دعوت حق دینے سے پہلے اپنے اندر استعداد پیدا کر لو ذکر کے ذریعے، اللہ کے نام کی تاثیر تمہارے اندر ہو، جو اندر سے وہ جرأت سے بولے گا۔ پھر انسان جس کے اندر ہی خالی ہو تو وہ کیا بولے گا؟ یہ اندر سے کیوں بولے گا؟ اس لیے جو خالی خولی ہوتے ہیں، جو خالی ہوتے ہیں اندر سے، ان کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جو اندر سے وزنی ہو، بھرا ہوا ہو، اندر سے اس کی طاقت ہو، تو وہ پھر ہر چیز کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کی طاقت اس کے باطن میں، اس کی جڑوں میں ہوتی ہے۔ اب درخت کی طاقت اس کے اوپر نہیں ہوتی، اس کی جڑوں میں ہوتی ہے۔ اب جڑوں کی قوت نہ ہو تو وہ درخت کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بلڈنگ کی قوت یہ اس کی بنیادوں میں ہے، بنیادیں مضبوط ہی نہ ہو، وہ ہواؤں، طوفانوں اور سیلابوں کا کیا مقابلہ کرے گا؟ جس انسان کا باطن مضبوط ہی نہیں، اس کے دل میں نور ایمان ہی نہیں، اس کے عقل میں علم اور شعور اور اخلاق ہی نہیں، انسانی جذبات اور ارادے ہی نہیں، تو وہ انسان کس قیمت کا ہے؟ تو گویا یہ دن یہ انسان کے اندر اس کی عظمت، قیمت اور قدر پیدا کرتے ہیں، اس کی باطن میں طاقت اور قوت پیدا کرتے ہیں۔ یہ ذکر کی کثرت یہ انسان کے اندر نور اور طاقت پیدا کر دیتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت آیا، لونڈیاں غلام آئے، لوگ لینے کے لیے ان میں تقسیم کرتے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی نے بھیجا، جاؤ ابا جان سے اپنے لیے کوئی خادمہ لے آؤ۔ گئی تو وہاں لوگوں کا اجتماع تھا، کٹ تھا، ذکر نہیں کر سکے، شرم کی وجہ سے واپس آ گئی۔ شام کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے کہ بیٹی دن میں کیوں آئی تھی، اور پھر بہر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ حضرت علی نے ترجمانی کی، یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا کہ دن میں کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں، چکی پیسنا، گھر کے کام کاج کرنا، پانی بھرنا، دیگر کام کاج، اور اس کے ساتھ حضرت حسن کہتے ہیں رات اور دن میں بے شمار دفعہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت بھی کرتی، تلاوت بھی کرتی، نماز بھی، نفل بھی پڑھتی، آنے جانے والے مہمانوں کی خدمت بھی ہوتی، بچوں کی دیکھ بھال بھی ہوتی، اور بہت سارے امور۔ تو میں نے کہا کوئی خادمہ مل جائے گی اس کو۔ حضور علیہ السلام بیٹھ گئے، فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ میں آنے والے مال کو، آنے والے وسائل کو میں اپنے خاندان میں تقسیم کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو میں صفہ والوں کی ضرورت پورا کروں گا، جو دور سے میرے پاس علم حق پڑھنے کے لیے آئے، اپنے قوموں میں جا کر کردار ادا کریں گے، میں ان کی ضرورتوں پر اس مال کو، وسائل کو، غلاموں کو بیچ کر ان کی قیمت سے میں ان کے مسائل حل کروں گا۔ میں تمہیں نہیں دے سکتا یہ مسائل۔ آج تو جس کے پاس دولت آتی ہے وہ اپنے مال پہلے اپنے گھر، اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہے، کہتا ہے ان کو پہلے نواز دو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر وسائل کی آمد سے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم پر خرچ کر دوں، میں تو صفہ والوں پر خرچ کروں گا، جو میرے پاس علم نبوت سیکھ کر اگلے دور کی رہنمائی کے لیے جا رہے ہیں۔ علم سیکھا جاتا ہے اگلے دور کی رہنمائی کے لیے کہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ آج ہمارے یہاں لوگ صرف علم پڑھتے ہیں، صرف پڑھنے کے لیے، پڑھ کر پھر پڑھتے ہیں، پڑھ کر پھر اس کو پڑھتے ہیں، یہ اور اس پر عمل کون کرے گا؟ عمل کی نیت ہی نہیں رہی آج مسلمان کی۔ پہلا پڑھنا بھی ختم ہو گیا، اور جو پڑھتے ہیں ان کے عمل کی نیت ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ علم و عمل کا یہ حسین امتزاج یہ دن ہے کہ عمل کا جذبہ پیدا ہو، رغبت اور شوق پیدا ہو، گھروں سے نکلیں، میدان عرفات میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، منا میں جائیں، مشعر الحرام، اور وہاں پہنچیں، مکہ کی وادیوں اور گھاٹیوں سے گزریں، یہاں سے گزر کر اپنے اندر اپنے دور اور اپنے سال، ہر ماہ اور سال کے عمل کے جو تقاضے پوری امت سے وابستہ ہیں ان کا ذہن بنائیں۔ اس سال پوری امت سے عمل کے کیا تقاضے وابستہ ہیں؟
ہر سال کے سالانہ بنیاد پر ہر قوم اپنا بجٹ بناتی، اپنا عملی نظام حیات، دستور حیات کے مطابق اپنا نظام العمل مرتب کرتی۔ تو اب یہ حج پہ جانے کے لیے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے پوری امت کے اندر سے نمائندوں کو، کہ وہ پوری قوموں کے اندر اس سال ان کے علم اور عمل کے تقاضے ان سے کیا اعلان کر رہے ہیں، کیا وابستہ ہیں، اس کے لیے جان پیدا کریں اپنے اندر، ہمت پیدا کریں اپنے اندر، جرأت پیدا کریں اپنے اندر۔ اس لیے یہ عشرہ ذی الحج یہ انسان کی روحانی ترقی، علمی ترقی، عملی ترقی، اخلاقی ترقی، قلب اور عقل کی قوتیں اس کے اندر سے موج زن ہو۔ وہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ سے قرآن سیکھا، دین کی تعلیمات پیغمبر کی صحبت سے حاصل کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، یہ نقل کرتے ہیں حضرت علی کا قول، فرمایا جب انہوں نے قرآن پیغمبر علیہ السلام سے سیکھا، یہ قرآن کی تاثیرات اور الفاظ ان کے دل و دماغ میں پیغمبر کی صحبت اور مجلس سے منتقل ہوئے، تو ان کے اندر سے پھر علوم پھوٹنا شروع ہو گئے۔ قرآن کا فہم، قرآن حکیم کی آیات کی عقل، سمجھ اور بصیرت پھر ان کے اندر سے پھوٹ نکلی، اندر سے نکل کر باہر کو منور کر رہی ہے، ان کے گھر کو، ان کے وجود کو، ان کی بستیوں کو، ان کی آبادیوں کو، پیغمبر کی نسبتوں سے جو قرآن ان کے دل میں منتقل ہوا، اس نے ان کے اندر قرآن کی سمجھ اور بصیرت کا ایک نیا دور پیدا کر دیا۔ او فہم اوتی رجل مؤمن، یہ وہ فہم ہے جو ایک مسلمان شخصیت کو، ایک مسلمان کو حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ماحول بدلاتے ہیں۔ ذرا کعبۃ اللہ کی برکتوں کے سائے میں بھی تو آؤ، ذرا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی محبتوں سے کرتے ہوئے ان میدانوں میں سے گزرو، ذرا ان 10 دنوں میں ان خوبصورت ترین انسانوں کا جو دنیا انسانیت کے قائد تھے، رہنما تھے، ذرا ان کی زندگی کا اسوہ اور نمونہ اس کا تو مطالعہ کرو، اس کو بھی تو دیکھو کہ انہوں نے کیسے قدم بڑھائے تھے، کہاں رہتے تھے، کہاں سے نکلے تھے، کہاں پہنچے تھے، کیا کیا کر کے گئے ہیں دنیا میں، کیا نتائج پیدا کر کے گئے ہیں، ان کی زندگی کے نتائج کیا ہیں، اس پر بھی تو ذرا غور کرو۔ حج تو پوری تاریخ انسانیت کا مجموعہ ہے، حج کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ اور آل بیت تک کا یہ پورا جتنا دور ہے، اس پورے دور میں اس پوری کائناتی انسانی اجتماعی زندگی کی ترقی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو قدم اٹھائے گئے، ان سارے اقدامات کو جمع کر کے ان کا نام حج رکھا گیا۔ اس لیے حج انسانوں کے اندر سے پھوٹا ہے، ہر وہ عمل جس کو انسانوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے، اس کو اللہ نے جمع کر کے محبوبان الہی، محبوبان خدا بندی، ان لوگوں کے اعمال، ان کے اضطراری اعمال ہوں یا اختیاری اعمال ہوں، ان سب کو اللہ نے جمع کر کے اس کا نام حج رکھ دیا۔ فرمایا یہ ادائیں میرے محبوب بندوں کی، یہ ذرا ادا تو کرو، ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرو، ان لوگوں کے ساتھ مناسبت پیدا کرو۔ آج ہماری مشابہت اور مناسبت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جھوٹے لوگوں کے ساتھ، قوموں کو لوٹنے والوں کے ساتھ، دھوکہ دینے والوں کے ساتھ، فراڈ کرنے والوں کے ساتھ، انسانوں کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ، محبت بانٹنے والے، توحید کا سبق سکھانے والے، آزادی کا درس دینے والے، بندہ بنانے والے، محبتیں بانٹنے والے، دوسروں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دینے والے، مہمانی کا انداز اختیار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ذرا دیکھو تو صحیح، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے عزت والے مہمانوں کا تم نے کبھی حال سنا ہے؟ کبھی وہ قصہ پڑھا ہے کہ کیسے مہمان نواز لوگ تھے، کیسے آنے والے انسانوں کی نہ جاننے کے باوجود بھی قدر کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آ گئے، اوپرے مہمان،
نکرۃ، جن کو پہچانتے بھی نہیں، جن کو جانتے بھی نہیں، لیکن ان کے آنے کے بعد ان کو بٹھایا اور بٹھا کر اندر چلے گئے اور جا کر ایک مینڈا ذبح کر کے گھر والوں کو دے آئے کہ فوراً مہمانوں کے لیے تیار کرو۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، سلام تو ہے لیکن اجنبی لوگ ہیں، سمجھ نہیں آ رہے۔ فأوجس فی نفسہ خیفہ، اپنے دل میں خوف بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن مہمانی کا انتظام بھی کر رہے ہیں، اور بنا ہوا بچڑا لا کر سامنے رکھا تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھاتے۔ اب انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ ہوئی تو ان کے آثار سے معلوم کر لیا، پہلے تو مہمانی کا اثر غالب تھا، اب نبوت کی آنکھ سے فوراً ان کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا یہ تو فرشتے، یہ تو نورانی مخلوق ہیں، کیوں نہیں کھا رہے؟ فوراً اب ان کا ادراک کر لیا، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسانوں کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، ان کو کھلانا جانتے ہیں، ان سے کھانا نہیں جانتے، اس لیے فرمایا ان لوگوں کا تعارف حاصل کرو جو انسانوں کو کھلانا جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا جو ان کے گلا بانی اور پورے نظام کو وہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ اب اس کو بلایا، فرمایا یہ ریوڑ تو بہت بڑھ گیا ہے ہمارا، اب اس کا انتظام کرو۔ نے کہا کیا انتظام کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ سارا ریوڑ صدقہ کر دو۔ اب دیکھو خاتون کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بیٹھنے والی ان کی بیوی کی ہمت دیکھیں، جرت دیکھیں، اس کے صدقہ اور خیرات کرنے کا ولولہ اور ارادہ دیکھیں۔ وہ کہتی ہے سارا مال جتنا موجود ہے، سارا ریوڑ بھیڑ بکریوں کا، یہ سارا صدقہ کر دو، بہت بڑھ گیا ہے، ہم اس کا اتنا حساب کیسے رکھیں گے؟ سارا صدقہ کروا دیا۔ پھر سال 2 سال کے بعد پھر مال بڑھ گیا، پھر اسے بلایا اور کہا کہ اب جدھر جاتے ہیں اتنا بڑا لمبا چوڑا ریوڑ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، فرمایا اس کا انتظام کرو۔ اماں جان کیا انتظام کریں؟ فرمایا پھر اس کو صدقہ کر دو، سارے کو سارا پھر بانٹ دو۔ اب یہ وہ نسبتیں ہیں جو انسانوں کو دینا جانتے ہیں، دولت پیدا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں، جب وسائل جمع ہوتے ہیں اس کو مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ قوموں کے رہنما خاندان ہے، اس لیے تو قرآن نے کہا ہے قیامت تک کے آنے والے مسلمان ان میں اپنے رہنماؤں کی پہچان پیدا ہو، ان سے تعلق پیدا ہو، ان سے نسبتیں پیدا ہوں، نماز کے ذریعے، حج کے ذریعے، روزے کے ذریعے۔ اس لیے نماز کے آخری اعمال میں سے کیا ہے؟ ایک درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے، ہر نمازی روزانہ درود پڑھتا ہے، لیکن ان کی سیرت نہیں جانتا، ان کے اخلاق اور عمل سے آشنا ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے درود بھیجا تھا، تو نے رحمتیں نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر۔ ان کے گھر میں بیٹھنے والی خواتین، ان کے گھر میں موجود ان کی اولاد، ان کی خوبیاں اور کمالات نبوت کی نسبت سے کیسے وجود میں آ گئے؟ یہ ہے قوموں کے حقیقی رہنما، جن کے بطن سے، جن کی کوکھ سے، جن کے گھر کے تعلیم و تربیت کے نظام سے، جن کے بولنے چلنے پھرنے سے دنیا کی قوموں میں قیادتیں پیدا ہوتی ہیں، لیڈر پیدا ہوتے ہیں، رہنما پیدا ہوتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ بتاتے ہیں، انسانوں کو ترقی اور سعادت کا راستہ بتاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے سفر بھی کرتے ہیں، لمبے چوڑے سفر، مجاہدہ۔ آج تو جہاز میں بیٹھتے ہیں جیسے ادھر فوراً کعبۃ اللہ میں، نہ راستے کی مشقت، نہ کوئی اور مشقت اور نہ کوئی تربیت، سیدھا جیسے یہاں سے نکلے تھے اس ماحول سے
وہاں اپنا ماحول بنایا، مجلسیں لگائیں، اور وہاں سے سیدھے جہاز پر بیٹھے یہاں، جیسے پاکستان سے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ نہ ذہن بدلا، نہ زبان بدلی، نہ اخلاق بدلے، نہ تربیت ہوئی، نہ مال خرچ ہوا، اور نہ حاجیوں کی قدر کی، نہ کسی کی ہمت، نہ کسی کی محنت۔ اللہ کے پیغمبر حجۃ الوداع پہ گئے تو دیکھا کہ آب زمزم پر حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں، پانی نکال رہے ہیں۔ وہ ہٹتے ہیں تو بنو ہاشم میں سے ایک اور نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی پلانا ان کی ذمہ داری تھی، سارے حاجیوں کی فخر سمجھتے تھے، اعزاز سمجھتے تھے، سقایا ان کے پاس تھا، ہر بیت اللہ کی خدمت تقسیم کی ہوئی تھی۔ آج مسجد میں آدمی آتا ہے تو دوسروں کو کہتا ہے یہ گند پڑا ہوا ہے، خود صفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اپنی ڈیوٹی لگا لے، میں بھی یہاں کوئی کام کر لوں گا۔ اللہ کے گھر میں ہر ایک چودھری بن کر آتا ہے، بادشاہ بن کر آتا ہے، یہاں بندہ بن کر کوئی بھی نہیں آتا۔ کعبۃ اللہ میں اپنی ڈیوٹی یا خدمت کی لگائی ہوئی تھی۔ اب حضور علیہ السلام جب طواف کر کے یہاں پہنچے، اب آب زمزم پر تو اب تو موٹریں لگی ہوئی ہیں، بٹن دباتے ہیں پانی باہر آ جاتا ہے، بلکہ اب تو حرم سے بھی دور نکل جاتا ہے باہر۔ اب وہاں پانی نکال رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، کبھی ساتھ حضرت علی، کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے دوسرے بھائی، اب یہ پانی نکال رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جو، میں بھی تمہارے ساتھ پانی کا ڈول نکالتا ہوں۔ وہ بڑا ڈول ہوتا تھا جس کو 3-4 آدمی نکالتے تھے۔ اب اس پانی کو نکالتے اور اسی کے اندر بڑے ڈول کے اندر ڈال دیتے، وہیں سے لوگ آ کر پیتے رہتے، لے کر جاتے رہتے۔ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے الگ سے ڈول نکالتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس پانی سے جو لوگ لے کر جا رہے ہیں اسی سے میں بھی پیوں گا، اسی پانی سے آب زمزم سے، جہاں سے سب لوگ ہاتھ بھر کر، برتن بھر کر پانی لے کے جا رہے ہیں، اسی کو میں بھی استعمال کروں گا۔ اور اسی سے پانی پیا حضور علیہ السلام نے۔ یہ بھی خدمت کا ایک جذبہ تھا۔ کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو ہی خوبیوں والا، بزرگی والا، عزت والا ہے۔ اب حضور علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی کہ اللہ نے پیغمبر کی 2 بعثتیں فرمائی۔ پہلی بعثت وہ قریش کی سعادت کے لیے، دوسری بعثت عامہ ہے، پوری دنیا انسانیت کی ترقی کے لیے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کا فیض انسانوں تک پہنچایا تو کس کے ذریعے سے پہنچایا؟ قریش کے ذریعے سے۔ قریش کے لوگوں کو آپ نے تربیت دے کر اپنے ساتھ میں لایا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے پیغمبر سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ نسل جو یہاں بسائی گئی تھی یہ بڑے مقاصد کے تحت، اس لیے قریش کے ہر خاندان کی انہوں نے صلاحیتوں کو جانچ کر ان کو دین حق اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حنیفیت پر جمع کر دیا اور ان کو واپس کھڑا کر دیا۔ ان کی گمراہیوں کو، جو ان کے اندر بت پرستی آ گئی، سود پرستی آ گئی، مال پرستی آ گئی اور خاندان پرستی آ گئی، یہ ساری پرستیوں کو نکال کر ان کو خدا پرست بنا دیا اور اللہ کی مخلوق کا دوست بنا دیا۔ ہر ایک دوسروں کی خدمت پر تیار کھڑا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا وصف تھا۔ اس لیے یہ عشرہ ذی الحج یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی تربیت کروانی ہے، اپنے اندر کی خامیاں فرد سے لے کر گھر، فرد، قوم، محلہ، شہر، اپنا ملک، وطن، پوری دنیا انسانیت سے موجود خرابیاں، مظالم، ان سے انسانیت کو پاک کرنا ہے۔ یہ سبق ہے اس عشرہ ذی الحج کا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عشرہ ذی الحج اللہ کو پسند ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، لہٰذا روزہ بھی رکھو، راتوں کو قیام بھی کرو، ذکر اور تسبیح بھی کرو۔ علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن حکیم کی ان آیات میں سورہ حج میں تفصیل کے ساتھ یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو انسان عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کی تاثیر
اس کے جسم اور روح پر کتنی زبردست مرتب ہوتی ہے۔ یہ کئی قسم کی، سینکڑوں قسم کی نیکیاں ان دنوں اور راتوں میں یہ اعمال اختیار کرنے کی وجہ سے پورا سال اللہ جل شانہ اس کے اندر توفیق شامل کر دیتے۔ جو ان 10 راتوں کو یہ پورے اہتمام کے ساتھ لگائے، پورے سال اس کو نیکیوں کی توفیق ملے گی، اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھلیں گے، اس کے اندر سے قوتیں موج زن ہوگی۔ یہ 10 دن گویا یہ باقی کام کاج، ضروری کام کاج کر کے سارا وقت یہ قرآن کی تلاوت، ذکر میں، صدقہ خیرات میں، روزوں میں جس حد تک رکھ سکتے ہو۔ روزہ نہیں رکھ سکتے تو باقی کام تو کر سکتے، کچھ دنوں کے روزے بھی رکھ لینے چاہیے، کم از کم 8ویں 9ویں کا ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں، یا ان میں درمیان میں جو سوموار اور جمعرات کے دن آ رہے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھ لیں، پورے روزے رکھ لیں 9 دنوں کے، تو بہت خوبی کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ ان کو ہمیں نصیب فرما دے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث بھی ہے، ما من ایام افضل عند اللہ وللعمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، یعنی من العشر، فرمایا دنوں میں سب سے افضل ترین دن اور محبوب ترین دن اللہ جل شانہ کو کہ اس میں عمل کیے جائیں اور اس میں عبادت کی جائے، یہ 10 دن ہے۔ لہذا ان 10 دنوں میں کیا کرو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ، ان دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے ذکر اللہ کرو، کثرت سے تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو۔ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِّنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، اور ہر عمل ان دنوں میں 700 گنا تک اپنا اجر و ثواب پیدا کر لیتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ عمل ایک کریں گے 700 گنا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو گویا انہی دنوں میں پھر 9ویں ذی الحجہ سے تکبیرات تشریق بھی شروع ہو جاتی، اور 7ویں ذی الحجہ سے اللہ کے پاک سرزمین پر وہاں تکبیرات کا اور لبیک کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 7ویں ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کے شیطان کو کنکر مارنے تک اب پوری امت سے جانے والے نمائندے وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی لگاتے ہیں اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کا گیت بھی گاتے ہیں۔ یہ تکبیرات تشریق بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ دن ہمارے ضائع نہ ہو زندگی میں۔ اگلا سال پتہ نہیں کس کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اگلے سال کر لیں گے، اس سال کو تو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے ان دنوں کی قدردانی کرنے کی۔ وآخر دعوانا